تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں شاہد عمران۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ سبھی ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ اپنی آمد پر ہے، بازاروں میں رونق ہے، لوگ خاص کر اس عید پر قربانی کے حوالے سے اپنے جانوروں یا دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے مصروف عمل ہے۔ خاص کر سب سے بڑا عمل اس عید پر قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم بھی آج اس پروگرام کے دوران آپ سب ناظرین تک اہم جانکاری اور اہم آگاہی پہنچائیں۔ اور آج ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اپنے پروگرام میں ایک مذہبی عالم اور مدرس کو بھی دعوت دیں گے تاکہ وہ آپ سب لوگوں تک ایک اہم جانکاری قربانی کے حوالے سے پہنچائے۔ خاص کر عید الاضحیٰ پر ہمیں قربانی کے حوالے سے کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، چونکہ بہت سارے سوالات ہر ایک کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ کیا اس قربانی پہ جو جانور ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیا قربانی کا عمل چاند رات سے سٹارٹ ہوتا ہے یا عید کے دن سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوالات آج ہم مفتی کرام کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک معروف اور مشہور مذہبی رہنما جن کا تعلق شمالی کشمیر کے بارہمولہ کے ساتھ ہے، مولانا مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب۔ قاسمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ بالکل مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی خوشی سارے جموں کشمیر کے لوگ اس وقت مصروف عمل ہے، خاص کر قربانی کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی جو سنت ابراہیم ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے؟ ایک عام انسانی، معاف کیجیے گا، ایک عام انسان قربانی کیوں کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا تو حضرت رب رحمان نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ سورہ کوثر میں ہے کہ تم نماز پڑھو اپنے اللہ کے لیے، اور قربانی، نہر کے معنی آتے ہی ہیں خون بہانا۔ تو قربانی کا حکم تو ہمیں مذہب اسلام نے دیا ہے، اور یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس پہ پوری حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بھی عمل کیا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کا اصل جو مقصد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی سارے آزمائشیں کی۔ اللہ رب العزت کو انعام دینا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن انعام کا قاعدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انعام سے پہلے آزمایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آزمایا گیا، کہ جلدی سے اولاد پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب اولاد پیدا ہوئی پھر اللہ رب العزت نے پھر آزمائی شروع کی کہ ابراہیم تم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے۔ تو اصل اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میرے راہ میں تم کچھ خرچ کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ ہوا کہ بچے کو ذبح کرو۔ ہم سے تو بچوں کو ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور حکم ہے کہ ایک تو ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ان ارمانوں کو بھی ختم کرنا ہوگا، ان ارمانوں کو بھی ذبح کرنا ہوگا جو ہمارے ارمان، جو ہماری تمنائیں اور جو ہماری امنگیں پیغمبر علیہ السلام کے اگر مخالف ہوتی ہوں تو ہم نے ان سب پر چھری چلانی ہے۔ یہ بھی عید الاضحیٰ کا ایک پیغام ہے کہ اب جانور کو ذبح کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی خواہشات کو ذبح کرنا بڑا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم جانوروں کو ذبح کرو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو گے تو میری طرف سے آپ کو انعام ملے گا۔ اور قرآن پاک نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اس جانور کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سارے کے سارے اس کے اعمال میں تولے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اصل دلوں کو آزمانا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی، کہ اللہ کے یہاں جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، جانور کا خون نہیں پہنچتا، اصل جس کو اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ تمہارے دل کے اندر کو چیک کرنا چاہتے ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اس تقوی، یہ اندر والی کیفیت،
اس نے اس کیفیت کو اللہ نے چیک کرنا ہے، اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے، اور اس کیفیت کے بدلے اللہ رب العزت بندے کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مطلب ہے، اور اللہ چاہتے ہم سے یہ ہیں کہ تم کرو، میں تمہیں اس کے 10 گنا نہیں 100 گنا کیا کروڑ گنا زیادہ میں تمہیں عنایت فرماؤں گا۔ بالکل مفتی صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اور ایک انعام بھی ہوتا ہے اس میں۔ جی تو مفتی صاحب ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں، حتیٰ کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اختلاف بھی کئی سارے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے خاص کر اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال 2.5 سال، یہ کنفیوژن کلیئر کر دیجئے مفتی صاحب آج لوگوں میں کہ قربانی کے جانور کی جو عمر ہے وہ کیا متعین کی گئی ہے۔ بڑے جانور کی عمر متعین ہے صرف 2 سال، 2 سال برابر ہونی چاہیے۔ 2 سال سے کم اگر 2 گھنٹے بھی ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 2 سال برابر، ہمارے یہاں مشہور ہوئی یہ بات کہ 2.5 سال ہونی چاہیے۔ شاید پرانے لوگوں نے اس لحاظ سے بھی اس سے کہا گیا ہوگا کہ آج کل تو پھر بھی ڈیٹ یعنی تاریخ کے بارے میں ہلکا پھلکا سا کچھ معلومات ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں شاید اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اندازاً بتایا کہ 2.5 سال کا ہونا چاہیے، 2.5 سال کا ہونا چاہیے۔ اس میں اگر پھر کوئی 2 مہینے زیادہ، 2.5 مہینے زیادہ، 3 مہینے زیادہ، اصل جو شریعت نے بتایا وہ صرف 2 سال کے بتائے ہیں۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں ان کی عمر جو شریعت نے متعین کی 1 سال، لیکن صرف بھیڑ کے بارے میں، بھیڑ اور دمبے کے بارے میں 6 مہینے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر 6 مہینے کا ہو، فربا ہو، دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی 1 سال کا 1 سال کا برابر ہونا چاہیے، 1 سال کا برابر ہونا چاہیے۔ 6 مہینے کا بھی چلے گا بھیڑ اور بکرا، لیکن جو بکری اور بکرا جو ہے ان کے لیے برابر 1 سال ہے۔ صرف جس کو ہم کڑبر بولتے ہیں یا گب ہے، دونوں کے لیے صرف 6 مہینے کا ہونا کافی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ صحت مند ہو، فربا ہو، دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں۔ تو بڑے جانور کو آپ بالکل یہ یاد رکھیں، صرف 2 سال کا ہونا کافی ہے، اور چھوٹے جانوروں کے لیے 1 سال کا ہونا کافی ہے، لیکن صرف بھیڑ کے لیے 6 مہینے کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ دیکھنے میں وہ فربا معلوم ہوتا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا بھی وہ عمر کا لگتا ہو۔ اگر اس عمر کا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ شاید صاحب تو صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا، یہ سوال بھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، چونکہ یہ بتا دیجیے گا کہ جانور جو ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آدھے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں۔ جانور بہت ہی زیادہ، یعنی یہ تو اللہ کے راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے، جی اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ تو صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اچھا ہو، تمام عیوب سے پاک ہو، مثلا وہ بھینگا ایسا لنگڑا نہ ہو کہ وہ قربان گاہ تک نہ جا سکے، وہ پاگل نہ ہو، مثلا جس کے سینگ جڑ سے کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کا ایک عضو کٹ گیا ہو اور اس عضو کا اسے یا اس آرگن کا 3 حصے موجود ہیں، ایک حصہ کٹ گیا ہو، جیسے دم ہے یا سینگ ہوتے ہیں، تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ اگر جڑ سے بالکل اندر سے کٹ گیا تو اس کی درست نہیں ہے۔ جی تو مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ گوشت کی جو تقسیم کاری ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی آدھے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، آدھے کہتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھا دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے کیا طریقہ ہے۔ اصل شاہد صاحب قربانی کے گوشت کی 3 حصے کر لینے چاہیے، 1 حصہ خود اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، 1 حصہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور 1 حصہ غریبوں کے لیے۔ ہمارے یہاں تو غریبوں کا حصہ تو نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن اس لیے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ 1 حصہ اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، 1 حصہ پڑوسیوں کے لیے، اور 1 حصہ غریبوں کے لیے۔ شرعاً یہ 3 تقسیم کر لینی چاہیے گوشت میں۔ تو آپ کا کہنا ہے مفتی صاحب یہ ہے کہ 3 جو ہے حصے گوشت میں کرنے چاہیے جو قربانی کا جانور ہو، 1 اپنے لیے رکھیں، 1 رشتہ داروں کے لیے اور 1 غریب کے لیے۔ نہیں، 1 اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہ 1 حصہ ہو جائے گا۔ اچھا 2 حصے کرنے ہیں۔ ہاں نہیں، 1 حصہ اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہ 1 حصہ، 1 پڑوسیوں کے لیے اور 1 غریبوں کے لیے۔ اچھا اس کا مطلب ہے 1 حصہ جو ہے آپ رشتہ داروں اور خود کو رکھ سکتے ہیں، دوسرا اپنے ہمسائیوں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے غربا کے لیے۔ غربا کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا مول صاحب۔ ایک اور سوال مول صاحب جو ہمیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں، وہ یہ ہے کہ کیا قربانی سنت ہے، کیا یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ قربانی واجب ہے، یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ الگ کسی کی رائے، اگر اور کچھ ہو وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔
पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पास वुसअत हो कुर्बानी करने की, अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसे कोई हक नहीं है कि वो हमारी ईदगाह में नमाज के लिए आ जाए। तो जिसके पास वुसअत हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब एक मसला यह है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है? जी बिल्कुल, कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास कुर्बानी के 3 दिन, कुर्बानी के 3 दिनों में जो इंसान साहिबे निसाब हो चांदी के एतबार से, और चांदी के एतबार से इस वक्त हमारे माशरे यानी हमारे बिल्कुल रियासत में या हमारे कश्मीर में तकरीबन पूरा तो बराबर तो नहीं बता सकता हूँ मैं उसकी क्या रेट होगी चांदी की, लेकिन 28 से 30 हज़ार के आसपास अगर किसी शख्स के पास इतने पैसे हों, बैंक में हो या किसी के पास कर्ज हो या ज़रूरत से ज़ायद का सामान हो, अगर उसकी मालियत 28 से 30 या कुछ लोग 32,000 बोलते हैं, इसके मालियत के आसपास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसका मतलब यह है कि जो घर में भव होती है, नोश या बोलते हैं, उसके पास अक्सर व बेशतर महर की रकम उनके पास मौजूद होती है और जेवरात भी उनके पास मौजूद होते हैं। तो इस हदीस की रूह से उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है, शौहर पर अलग कुर्बानी वाजिब हो सकती है और बच्चे पर अलग कुर्बानी हो सकती है। मन का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिस शख्स के पास वुसअत हो, और वुसअत का मेयार तो कुरान और अहादीस ने जो बताया है साहिब निसाब, और साहिब निसाब जो कम से कम इंसान बनता है, चांदी के एतबार अगर कर लें हम तो 28 से लेकर 30,000 के आसपास तक का वो बनता है। तो अगर किसी के पास इतनी वुसअत हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। हर एक इंसान को अपनी तरफ से इसका ध्यान कर लेना चाहिए। और एक बात इसमें यह भी है शायद बिल्कुल जॉइंट फैमिली है, सारे लोग कमा रहे हैं और अपने बाबा के हाथ में सारी रकम जमा करते हैं, अलग से किसी बच्चे के पास या बेटी के पास अलग से इतना पैसा जमा नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक कुर्बानी काफी हो जाएगी। क्यों? उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर अलग फैमिली में से कुछ मेंबर्स के पास अलग अलग से जमा रकम हो या जेवरात हो या जरूरत से जायद का सामान हो तो उन पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। और हमारे माशरे में एक और गलत फहमी है कि हमने पिछले साल कुर्बानी की थी, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। यह गलत मसला है। बल्कि हर साल अगर उसके पास कुर्बानी के इन 3 दिनों में साहिब निसाब वो बनता है तो उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह हर साल रोजे फर्ज होते हैं, हर साल ज़कात फर्ज होती है, इसी तरह हर साल कुर्बानी भी वाजिब है अगर उसके पास इतनी वुसअत है। बिल्कुल मोल साहब ये समझो तो मैं आयत तो वन कि 28,000 फॉर एग्जाम्पल यह खर्च कड़ित अगर 28,000 कंस रोजन जमा पत कुन तमिश कुर्बानी वाजिब ना खर्च कड़ित छुनी मसले की नस तिल समझो तो ना एक आपको एक खर्च कड़ित। अच्छा एक खर्च नहीं सिर्फ इन 3 दिनों में। अच्छा इन 3 दिनों में अगर इसके पास ये जायद है, अगर इस खर्च करूँ मसलन ये 30,000 करस 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद, तब वो नहीं चलेगा, फिर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी इस पर क्या वाजिब है? अगर इसे ये 28,000 रुपए 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद खर्च करने, अगर इन 3 दिनों में जरूरत से जायद का सामान इसके पास है तो फिर इसने कुर्बानी करनी है। अच्छा जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब एक और सवाल है कि एक जानवर में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? इस सवाल पे भी कई कन्फ्यूजन है लोगों में। आधे लोग 7 कहते हैं, आधे लोग 6 कहते हैं, 5 3 1। तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दीजिए शरीयत के एतबार से कि एक जानवर में कितने लोग एक घर से शरीक हो सकते हैं। और दूसरा सवाल मुफ्ती साहब मैं आपके साथ ही जोड़ दूं, क्या अलग अलग घरों से लोग जमा होकर मुश्तरका तौर पर कुर्बानी कर सकते हैं? ये भी इस सवाल का भी जवाब दीजिए। बड़े जानवर में तो बराबर 7 हिस्से हैं। बड़े 7 लोग शरीक हो सकते हैं, चाहे वो अपने घर में करें, चाहे वो घर के फैमिली के मेंबर 7 हों, चाहे वो पूरे मोहल्ले के अलग अलग 7 आदमी हो या 7 देशों के 7 आदमी हो। अच्छा कर सकते हैं। हाँ, अगर वो मिलकर एक जगह पे जानवर कुर्बान कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं। बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं और छोटे जानवर में एक ही आदमी शरीक हो सकता है। छोटे जानवर में एक ही आदमी बस। अच्छा। और बहुत सारे लोग शाहिद साहब इसमें ये गलती भी करते हैं कि छोटा जानवर वाजिब है अपनी जात पर। मसलन आपने कुर्बानी करनी है, आपने एक छोटा जानवर लाया है, आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उस जानवर को नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बान करते हैं, अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं। तो इसमें यह बात ज़रूरी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो ये तो ईमान का जुज़ है, ईमान इसके बगैर हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी साहब पे अपनी कुर्बानी वाजिब है तो उसे हुजूर की तरफ से फिर नहीं कर लेनी चाहिए, उसे पहले अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए। मना
ہاں ایسا کرنا منع ہے. ہاں یقیناً گنہگار ہو جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے گیا, ظہر کی نماز 4 رکعت فرض تھی, اس نے وہ 4 رکعت فرض نہیں پڑھی, اس نے 400 رکعت نفل پڑھی, اس نے 400 رکعت نفل پڑھی لیکن اصل فرض نہیں پڑھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم پہ واجب ہے تم قربانی کرو, اگر دوسرا حصہ ہے وہ آپ پر حضور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی مردے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیں. اچھا مول صاحب, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نیت کے حوالے سے آپ نے کہا, کیا نیت کی جا سکتی ہے کسی کے فار ایگزامپل گھر میں 7 افراد ہیں, اگر ایک قربانی کرنا چاہے تو نیت کسی کی بھی کی جا سکتی ہے, کسی کے نام پہ بھی؟ نہیں, جن پر واجب ہے ان کو تو لازماً شریک کرنا ہے. جن پر واجب قربانی ہے ان کی نیت تو لازماً ہے. اگر پھر کوئی حصہ بچ جاتا ہے, مثلا ہمارے گھر میں 5 کو واجب ہے, 5 کی تو ہم نے نیت کر لی, اب 2 بچ گئے, اگر کوئی صاحب ایک کی قربانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کر سکتا ہے اور ایک اپنے مرے ہوئے دادے کی طرف سے کر سکتا ہے, شرعاً اس کی گنجائش ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے یہ انفرادی طور پر واجب ہے, ہر ایک پر واجب ہے. اگر گھر میں 5 افراد ہیں جن کی وسعت ہے, 5 کے 5 قربانی کر سکتے ہیں. جی 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 بالکل. مفتی صاحب, ایک اور سوال ہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے. کیا قربانی کا گوشت جو ہے کوٹا جا سکتا ہے, یا بہت سارے لوگ فرائی کرتے ہیں اس گوشت کو, تو اس حوالے سے بھی کئی ایک سوالات ہیں ذہن میں ابھرتے ہیں. اس حوالے سے شریعتاً کیا جائز ہے؟ قربانی کے گوشت کو فرائی بھی کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے یہاں جو رشتے کباب وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی بنایا جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پرانے لوگوں نے جو بتایا ہوگا کہ اس کو اس طرح مت کوٹو, شاید انہوں نے یہ جان کر اس کو بتایا تھا کہ اس کی جو چھینٹیں اڑتی ہیں وہ ممکن ہے شاید اس کی بے حرمتی ہو. جی جی بالکل. اور آج کل مشینیں آئی ہیں, آج کل تو چھینٹوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اس کو کوٹا بھی جا سکتا ہے, فرائی بھی کیا جا سکتا ہے, جس طرح آپ کے. حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں مشہور بھی ہیں کہ اس کو کیا بھجت ہے کونے اسی کی ہیں. ہاں بالکل, ہم اس کو بن نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے. بالکل آپ اس کو جس طرح چاہیں اس طرح آپ اس کو کھا سکتے ہیں, جس طرح آپ کا دل. اچھا, کھانے کے لیے حلال ہے, بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو مفتی صاحب, مفتی رشید قاسمی صاحب, آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور مزید وقت ہم لینا چاہیں گے آپ سے, کیونکہ 2-3 سوالات ابھی بھی ہمارے پاس ہیں. ہڈیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو کی بے حرمتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس حوالے سے قربانی کے جانور کی جو ہڈیاں ہوتی ہے تو کیا حکم ہے شرعی لحاظ سے؟ ہم نے شاہد صاحب اپنے بچپن میں سنا تھا اور دیکھا بھی تھا کہ ہمارے یہاں کے لوگ دیہاتوں میں قربانی کے جانور کے ہڈیوں کو یا تو پانی میں ڈال دیتے تھے, جی بالکل, ناگ میں ڈال دیتے تھے, یا پھر کسی جگہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. بالکل کرتے تھے. ٹھیک, ہم جب بچپن میں لوگوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں, اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک ذہن میں ہڈیوں سے متعلق بہت ہی غلط فہمیاں ہیں. سب سے پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ آپ ان کو سمجھائیں, یہ ہماری غذا کو تباہ کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیسے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, صحابہ کو منع فرمایا اس بات سے کہ تم ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو اور کوئلے سے استنجا نہ کیا کرو, یہ دونوں جنات کی غذا ہیں. اب اگر ہم نے قربانی کے گوشت کے ہڈیوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا تو جنات کے ساتھ وہ ظلم ہے. اگر ہم نے ان کو کسی پانی میں بہا دیا وہ بھی جنات کے ساتھ ظلم ہے. آپ ان کو دور کسی جگہ رکھیں, چاہے جتنا حصہ کتوں کا ہوگا وہ کھا سکتے ہیں, کتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس میں کتے وہ ہڈیاں کھائیں چوسیں, وہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو کتے اپنے حصے کا کھا لیں گے اور پھر جنات کو جو غذا اس سے ملنی ہوگی وہ بھی کھا لیں گے. تو دفن کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ پھر پانی میں بہا دینا صحیح ہے, کسی کھلی جگہ پر ان کو ڈال دے دینا چاہیے. سب سے بہتر طریقہ وہی ہے. لیکن مثلا شہروں میں اس طرح کی جگہ نہیں ہے, بالکل, مطلب کہاں رکھیں گے, بہت سارے حالات ہو جائیں گے, اور آج کل تو اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ لوگ اس بات کا پھر اہتمام کر لیں کہ اپنے شہر سے دور کسی جگہ وہ ڈال سکتے ہیں تاکہ جنات کے ساتھ بھی ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے. بالکل. مفتی صاحب, 2 مختصر سوال جوڑ کے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ قربانی کس پہ واجب ہے. دوسرا اسی کے ساتھ جڑا سوال کہ ریٹس کے حوالے سے اس وقت جو قربانی کے جانور کی ریٹ ہے آسمان کو چھو رہی ہے, آپ نے خود بھی اس کا اندازہ لگایا ہوگا. مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کیا جانور کی ریٹ لگانا صحیح بات ہے, یا آپ منہ مانگے دام دے سکتے ہیں جو کوئی بھی آپ کو وہاں پہ جو ہے خریداری ان کی جیسے ہو رہی ہو. اس حوالے سے کنفیوژن کلیئر کر دیجیے گا کہ واجب کس پہ ہے, اگر کسی کا قرضہ ہے کیا وہ قربانی کر سکتا ہے, یا ریٹس مارکیٹ میں جو اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں اس حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے.
یہ لوگ جو قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور پر ریٹ بہت زیادہ ہائی کرتے ہیں، بہت زیادہ ریٹ بڑھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں پر اس طرح کا ظلم نہ کریں۔ پھر لینے والے کو مسئلہ ہے، کیا لینے والے کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر مثلا خریدار اس نے بیچنے والے نے کہا کہ 50,000، اب اس کے ذہن میں تھوڑی سی غلط فہمی نہیں، یہ تو قربانی ہے، اس کو تو 50,000 دینی میں اس کو کم نہیں کر سکتا ہوں، وہی کنفیوژن نہیں، وہ اس کو کم کر سکتا ہے جہاں تک اس کو لگے کہ یہ 35,000 کا ہے، وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ 35,000 سے زیادہ میں آپ کو 100 روپے بھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے مولوی صاحب آپ تول بھی سکتے ہیں آرام سے، گوشت کے حساب سے بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ ہاں وہ اس نہیں، پہلے تو جانور کو ویسے ہی خریدنا پڑے گا۔ نہیں وہی میں بول رہا ہوں، اگر آپ جانور کو تول کے بھی اس کی خریداری کرتے ہیں جائز ہے؟ ایسی صورت میں آپ نے گوشت کو نہیں خریدنا ہے، یعنی اس لحاظ سے آپ اس کو نہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 150 کلو کا ہے، 150 کلو کے اچھا وہ شرن جائز نہیں ہے، شرن جائز وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ قربانی کے بعد جتنے کلو کا نکلے گا اتنے کلو کے ہم آپ کو پیسے دیں گے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نہیں قربانی کے بعد نہیں، میں نے کہا کہ اگر آپ اسی وقت ترازو میں اس کو تول کے جانور کی خریداری کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں پھر یہ اندازہ کر سکتا ہے، اندازہ ہو سکتا ہے پہلے سے۔ اچھا اندازہ ہو سکتا ہے، اندازے سے کر سکتا ہے۔ تو دوسرا سوال میرا اسی کے ساتھ جڑا تھا، آپ نے مفتی صاحب یہ کہا کہ ریٹس جو ہیں ہائی وہ ناجائز ہیں، اگر آپ زیادہ ریٹس کسی سے مانگتے ہیں شرن وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال میرا اسی کے ساتھ مفتی صاحب جڑا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ اگر کسی کا قرض ہو یا اگر کوئی بہت زیادہ مقروض ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ نہیں، یقیناً اس پر قربانی بیچارے پہ واجب نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس قرض بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا قرض ادا کرے، تو اس کے پاس جس کے پاس جو مقروض ہوگا آلریڈی اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ تو مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، موجودہ حالات میں کووڈ-19 چل رہا ہے پوری دنیا میں، عالمگیر وبا ہے، تو گوشت کے حوالے سے تقسیم کاری کا بتا دیجئے، چونکہ گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں وہ شاید اس حوالے سے وائلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ گوشت کی تقسیم کاری محلوں میں گلیوں میں کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے شاید یہ اس وقت مناسب بھی نہیں ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہوگا اس حوالے سے؟ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کسی یعنی ہم گلی گلی بھی نہیں پھر سکتے ہیں اور کہیں جمگٹھا بھی نہیں کر سکتے ہیں، سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ کم لوگ بغیر بھیڑ جمع کیے ہوئے ہم جانور کو ذبح کریں، اور جہاں جہاں تک ممکن ہو، ممکن مطلب بہت ہی زیادہ سہولت ہو، لینے والے کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، دینے والے کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، تو ان لوگوں کو جہاں پر سہولت ہو ان کو آپ دے سکتے ہیں، جو پھر گوشت آپ کا بچ سکتا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں فریز کر سکتے ہیں، پھر 2 مہینے کے بعد بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس گوشت کو پہنچانے کا تو 2 مہینے کے بعد بھی آپ اس گوشت کے کچھ حصے کو اس تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس دوران وہ سارا گوشت گھر میں ہی کھا لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی شرعاً جائز ہے۔ تو ایسے حالات میں اسی کا ہی اہتمام کر لینا چاہیے کہ زیادہ دور تک گوشت کو نہ پھیلایا جائے، بس اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کے یعنی اپنے محلے میں مخصوص لوگوں کو دے دیا جائے، اور وہ بھی بالکل جتنی ساری طبی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور گوشت کو بالکل احترام کے ساتھ ان کے ہاتھوں دے دیا جائے۔ مفتی صاحب اس وقت متبرک ایام چل رہے ہیں، یوم عرفہ اور باقی جو متبرک ایام ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ ہاں یہ بات بہت ہی اچھی آپ نے پوچھی کہ ہمارے یہاں اس پورے عشرے میں، کیونکہ اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بیچارے وہ نہیں کر پائے، لیکن ابھی 1-2 دن ہیں، یہ جو پورا 10 دن کا جو عشرہ ہے، 10 دن ہے، اس میں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں عید کی تیاری میں لوگوں کے ایام گزر جاتے ہیں۔ عورتیں تو سمجھ دیں گے بڑھ دو مطلب کوئی چھالن چھوکن لانن پاکن وغیرہ، اوپر سے گھر پورا صاف رکھنا ہے، ٹھیک۔ مردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم باہر سے لانا ہے ہم نے، اور پھر جو فرم والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم نے اپنے مزدوروں کو کیا کرنا ہے، پیسہ دینا ہے۔ تو نہیں، یہ پورا عشرہ جو ہے یہ عبادت کا عشرہ ہے، اس میں صرف 5 دن ہی ہم نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، صرف 5 دن، اور عید کی نماز پر یہ تکبیرات نہیں پڑھنے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تکبیرات کا پہلے دن سے ہی ان کا اہتمام رکھیں، ٹھیک۔ پھر 5 دن جو آ جاتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13، یہ جو 5 دن آتے ہیں، ان 5 دنوں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن باقی ایام میں بھی
باقی ایام میں بھی اس کا ہم نے اہتمام کر لینا چاہیے اور پھر عرفہ جو ہے، عرفہ کا دن پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس دن عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 1 سال کے روزے کے برابر اس کو اجر دیں گے۔ اور جو ان دنوں میں، ان راتوں میں جو ولیال عشر قرآن پاک میں ان 10 راتوں کا تذکرہ ہے، والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں، ان 10 راتوں میں جو شخص عبادت زیادہ کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں شب قدر کے برابر اللہ رب العزت اجر و ثواب دیں گے۔ تو ہم ایک عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے سب دوستوں سے کہ آپ ان دنوں کو صرف آپ قربانی کے عید کی تیاری جو آپ کر رہے ہیں وہ الگ ہے، لیکن ان ایام کو آپ ضائع نہ کریں انتظام اور انصرام میں، بلکہ آپ یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور استغفار اور نمازوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کریں، اور اگر ہو سکے کچھ روز کا آپ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی بہتر رہے گا، کیوں یہ ایام آنے کہاں پھر آپ کو واپس ملیں گے۔ اور پھر آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے پورا عالم جو بالکل بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہے، تو ہم ایسے حالات میں کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا آپ کو ایڈ دے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا مسئلہ حل ہوگا اگر آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے رب رحمان کو منواتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اس سے برا نہ دکھا یا اللہ۔ اور اس سال ہماری بدقسمتی کا حال یہ ہے کہ ہمیں حرمین و شریفین سے بھی محروم کر دیا گیا، کچھ لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے، تو بس دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ بالکل مفتی صاحب، آخر پہ چونکہ آپ نے خود کہا کہ عالمگیر وبا کی وجہ سے جہاں ایک طرف سے خانہ کعبہ کے طواف بھی متاثر ہو گئے، وہیں سے دوسری جانب بیشتر آبادی جو ہے وہ اس زیارت پاک پر نہ جا سکی، تو مجھے بتائیں کیا واقعی ہمیں یہ عید سادگی کے ساتھ منانی ہے؟ کیا واقعی ہمیں رب ذوالجلال کے ہاں سرب سجود ہو کے ان سے مانگنا ہے؟ دوسرا سوال اس کے ساتھ جڑا کہ عید کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ سماجی دوری بنائے رکھیں، مذہبی مقامات جو ہیں، مسجدیں یا باقی جو خانقاہیں ہیں، وہاں پہ آپ بھیڑ اکٹھا نہ کریں۔ اس حوالے سے مفتی صاحب آپ کے الفاظ ضروری جاننا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں ہماری قوم، کئی لوگوں سے ہم نے آج کل سنا ہوگا کہ جو کرونا وائرس ہے یہ چال ہے، جی یہ چالیں والے نہیں ہیں، وائرس ضرور ہے، دنیا میں موجود ہے۔ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا توحید کے مخالف نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ سواری کا کیا کیا تم نے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے مسجد کے باہر اسے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس سواری کو تم نے باندھا نہیں کسی کھونٹے سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام نہیں، میں نے تو اس کو اللہ کے بھروسے باہر ہی چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا اعقل ثم توکل، پہلے جانور کو باندھو پھر توکل کرو۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد تم نے اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سماجی دوری رکھنا، صفوں کے درمیان اگر فصل رکھنا ہو، یا جتنی ساری جو حکومت کی طرف سے یا محکمہ یا جتنے سارے رہنما اصول ہیں ان کو اپنا لینا چاہیے۔ اور رہی بات عید سادگی سے منع، ہمارے زخم تو ایسے ہیں، ہماری قوم کے زخم ایسے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کتنی ساری خوشیاں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ہنسنے کے قابل ہیں۔ ہم ہنسنے کے قابل ہیں، ہمارا جگر چھلنی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ سادگی کو لے لو، سادگی کو لے لو۔ اپنے بچوں کو والدین سے گزارش ہے، عید کے موقع پر آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے آپ ان کو کچھ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو بالغ بچے اور بچیاں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اگر 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے ایک بالغ بچی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو دوستو وہ ایک گناہ پوری قوم کو دوستو 100 سال تک پھر غلام بنا سکتا ہے۔ اس لیے گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ، اس کو چھوٹا مت سمجھو، پہلے یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو عید کو سادگی سے منا لیا جائے، اور ہمیں اپنے سارے حالات سامنے ہیں کہ ہم خوشی منانے کے کہاں لائق ہیں۔ ہماری خوشی، ہماری تو پچھلے سال کی بھی خوشی باقی ہے ابھی، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ساری خوشیاں ہمیں واپس لوٹا دے۔ سادگی کو لے لیا جائے، سادگی کو اختیار کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی رشید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج ہمیں اسٹوڈیو میں دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، بات کر رہے تھے مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب، جن کا تعلق شمالی کشمیر کے بارہ مولہ سے ہیں،
مذہبی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما بھی ہیں، اور انہوں نے کئی ایک اہم باتوں کا خلاصہ کیا، خاص کر سنت ابراہیم کے حوالے سے قربانی میں کیا کیا واجبات ہیں یا کیا کیا اہم باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے، اس حوالے سے جانکاری دے رہے تھے مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔